السلام علیکم. اسپیشل ٹی وی کی عید ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کبیر حیات. ناظرین, آج عید کا روز ہے اور بہت پرمسرت یہ دن ہوا کرتا ہے. ہر چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہمیں نظر آتی ہے اور بہت یہ ایک مقدس ایام اس حوالے سے بھی ہوا کرتے ہیں کہ اس کے فیوز و برکات بہت ہوا کرتے ہیں. علماء کرام سے ہم سنتے رہتے ہیں اور سب سے دلچسپ انداز یہ ہوتا ہے کہ آج صبح سویرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یقیناً نئے کپڑے پہنتے ہیں اور نماز فجر ہی کے بعد کوشاں نظر آتے ہیں اپنی نماز عید کی تیاریوں میں. اور بڑا ایک پیارا اور بڑا منفرد ایک انداز ہوا کرتا ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اجتماعی طور پہ نماز عید جو ہے وہ لوگ ادا کرتے ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہوا, بہت سی جگہوں پہ عید ابھی ہو رہی ہے اور بہت سی جگہوں پہ عید ہو چکی ہے. اور آج جو علماء صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, نماز عید کے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایسے ایام کے اندر یقیناً ان لوگوں سے وقت لینا بہت مشکل ہو جایا کرتا ہے, مصروفیت بہت ہوا کرتی ہیں اور عید ملن کا جو انداز ہوا کرتا ہے وہ بھی بہت منفرد ہوا کرتا ہے کہ ہر انسان, ہر محلے دار, ہر آپ کا جو محب ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں علامہ صاحب سے عید مل سکوں اور علامہ صاحب کی دعائیں جو ہے وہ وصول کر سکوں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چہروں کے اوپر مسکراہٹ ہمیں نظر آتی ہے. ہر انسان پرمسرت انداز کے اندر اس دن کو گزار رہا ہوتا ہے. اور جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں, نماز کی ادائیگی کے بعد آپ کے محلے دار, آپ کے کولیگز جو آپ کو وہاں ملتے ہیں وہ آپ سے گلے مل رہے ہوتے ہیں اور عید مبارک کی مبارکباد پیش کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جیسے وقت یہ والا گزرتا ہے اس کے بعد جب ہم گھروں کو لوٹتے ہیں تو سویہ کھانے کا ایک رجحان ہوا کرتا ہے اور بڑا دلچسپ انداز ہوتا ہے. گھر کے اندر بھی ایک خوشی بھرا ماحول ہوا کرتا ہے. جو فیمیلز ہیں وہ بھی ڈریسنگ وغیرہ میں مصروف ہوتی ہیں اور گھر کو بھی ہم سجا چکے ہوتے ہیں چاند رات ہی کے دن, تاکہ کل کے دن کے لیے ہم جو ہے وہ ایک اچھے انداز کے اندر اپنے گھر کو جو ہے وہ صاف ستھرا کر سکیں. اور یہ بڑا ایک منفرد انداز ہوا کرتا ہے اور بڑے دلچسپ واقعات ہوا کرتے ہیں عید کے حوالے سے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ٹائم کے اوپر کپڑے نہیں مل پاتے ہیں اور درزی کے جو نخرے ہیں وہ بھی ان ایام کے اندر بڑھ جایا کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پہ اویل نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت چھوٹ ہوتا ہے. عبادات میں ہم پورا دن مصروف رہتے ہیں رمضان مبارک کے اندر, اور رمضان کے فوراً بعد جب چاند رات کی رات ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم عید کی طرف جو بڑھتے ہیں تو بڑا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہیئر ڈریسر کے پاس بھی جانا ہے, آپ نے اپنے کپڑے بھی ریسیو کرنے ہیں, آپ نے اپنی بہت سی وہ پروڈکٹ جو عید کے ایام کے اندر آپ یوز کرتے ہیں. اور بڑا ایک دلچسپ اس حوالے سے بھی انداز ہوتا ہے کہ ہم اپنے کولیگس کے یہاں جاتے ہیں تو وہاں پہ بڑے محبت بڑے انداز کے اندر آپ کو ریسیو کیا جا رہا ہوتا ہے. عید کے پرجوش انداز کے اندر آپ کو وہاں پہ جو ہے وہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ کی جا رہی ہوتی ہیں. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ اسی انداز میں جاری رہے گا. ہم آج عید کے حوالے سے بات کریں گے کہ اسلام میں جو عید ہے اس کا تصور ہے کیا, اور عید ہمیں کیا سکھاتی ہے. اور عید کے اوپر بہت سے منچلے نوجوان جو ہے وہ بہت سے ایسے ایکٹیویٹیز کے اندر ہمیں انوالو ہوتے نظر آتے ہیں. روڈز کے اوپر جو ہے وہ اس انداز کے اندر بائکس ڈرائیو کرتے ہمیں نظر آتے ہیں جو جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ یہ اگرچہ یہ خوشی کا تہوار ہے لیکن خوشی منانے کا انداز بھی پیارے آقا کی زندگی میں ہمیں ملا کہ کس انداز کے اندر آپ نے خوشی کو منانا ہے. خوشی کے اندر اتنا زیادہ بھی آپ نے مگن نہیں ہو جانا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کی طرف چلا جائیں جو آپ کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہوں اور سوسائٹی کو بھی نقصان پہنچائیں. تو طنز و مزاح سے بھرپور آج ہماری یہ گفتگو ہوگی جس کے اندر ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی اور بہت سے دلچسپ واقعات بھی جانیں گے جو ہمارے مہمان ہیں ان کی زندگیوں میں کیا ہوا عید کے حوالے سے. اور بڑا یہ دلچسپ جو ہے وہ آج پروگرام ہونے جا رہا ہے. اس پروگرام کو آپ لازمی طور پہ اینڈ تک دیکھیے گا اور عید کے اس پرمسرت موقع پر ہم آپ کے لیے عید کی جو پروگرامز ہیں وہ اس لیے لے کے حاضر ہوتے ہیں تاکہ عید کے دن بھی ہم آپ کے ساتھ مسکراہٹ بھرے انداز کے اندر جو ہے وہ ایک محبت بانٹ سکیں اور آپ کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو برقرار رکھ سکیں. اور آج ان تمام تر چیزوں کو ہم کریں گے. آئیے بلا تاخیر مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں. میرے بالکل دائیں جانب موجود ہیں مفتی فضل عوان. آپ اسلامک اسکالر ہیں اور نماز عید کی ادائیگی کے فوراً بعد آپ کا یہاں پہنچنا یقیناً بہت مشکل تھا لیکن آپ وقت پر پہنچے اور یہ آپ کی محبت ہے. میں انتہائی مشکور ہوں آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاکم اللہ خیر, اللہ آپ کو جزاک خیر. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں پیر عبد الناصر. آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں
اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, جو سوشل لوگ ہوتے ہیں, وہ کتنے مصروف ہوتے ہیں ان ایام کے اندر, اس کا اندازہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں. کہ ابھی پیر صاحب جب نماز عید کی ادائیگی کے بعد یہاں پہنچے تو ان کا کہنا تھا 1000 کے پلس لوگ ہیں جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر عید کی وشز آپ کو کر چکے ہیں, عید مبارک کے جو پیغامات ہیں وہ آپ کو موصول ہو چکے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کی محبت ہے کہ آج کے اس دن آپ اتنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر جو ہے وہ آپ یہاں پہ تشریف لائیں, اور یقیناً یہ آڈینس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنے کے لیے یہاں تشریف لائیں. میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا آج کے اس پرمسرت موقع پر. کبیر صاحب, آپ کا اور اسپیشل ٹی وی کے تمام سٹاف کو عید مبارک, اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج عید کے پرمسرت موقع پہ ہمیں ادھر اپنے اظہار خیال کے لیے بلایا. جی ناظرین, پروگرام کا جو آغاز ہے اس سے قبل میں تمام امت مسلمہ کو آج کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی جانب سے اور اسپیشل ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ایسے خوشیاں عطا فرمائیں, اور یہ جو پرمسرت موقع ہے اس کو مسکراہٹ بھرے انداز کے اندر گزاریے اور سامنے والے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرنے کی وجہ بنیے. بہت دلچسپ اور بڑا پرمسرت موقع ہوتا ہے کہ ہر انسان خوشی بھرے انداز کے اندر جو ہے وہ سامنے والے کے ساتھ پیش آ رہا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ایک بہت اہم چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جن کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کی وجہ صرف آپ بن سکتے ہیں. جسٹ ایک بار مسکرا دیجئے تو وہ بھی مسکرا جائیں گے. یا بہت سے لوگوں کو آپ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو بچے ہیں بڑے اچھے کپڑے پہن کر جو وہ عید کے اندر جو ہے مشغول نظر آ رہے ہیں, اور بڑا پیارا انداز ہے, بہت اچھے اچھے کھانے بھی بنتے ہیں گھروں کے اندر. تو یہ تمام تر چیزیں تو ہیں, لیکن وہ بھی بہت سے وہ لوگ بھی ہیں جو آج کے دن بھی بھوکے اور پیاسے رہیں گے. اگر ذرا سا ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکیں تو ہم ان کی زندگیوں کے اندر بھی عید کی خوشیوں کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو لازمی طور پہ اس انداز کو بھی اپنائیے. اپنے گرد و نواح کے اندر بہت سے آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو ڈیزرو کرتے ہیں, ان کو لازمی طور پہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں. تو آئیے پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز ہے پیر صاحب سے ہی کرتے ہیں. پیر صاحب, آج عید کا روز ہے, اور عید اور نیند ہمارے یہاں کامن ہوتی چلی جا رہی ہے. نوجوان کیا کرتے ہیں, نماز عید سے فارغ ہوتے ہیں اور آ کے سو جاتے ہیں. تو یہ جو ایک چیز ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل کبیر صاحب, آج کا نوجوان بالکل ایسا ہی کہ رمضان ختم ہوتے ہی جیسے وہ کوئی قید سے آزاد ہو گیا ہے, اور فوراً مطلب کہ اس طرح کی مختلف قسم کی چیزیں کھا کے اور پھر سارے دن وہ سوتے رہتے ہیں. نہ پھر وہ ظہر کا نماز, عصر, مغرب, کہ بھئی اس کا یہ مقصد نہیں کہ بھی صرف آپ مسلمان تھے صرف اس کے لیے رمضان میں. ابھی آپ کی عید کی نمازیں جو ہے جماعت پڑھنا یا نماز عید کے بعد جو ہے لوگوں سے ملنا, یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ابھی ایک گھر میں اگر ایک نوجوان, دو نوجوان سو رہے ہیں, ان کے والدین کے پاس کوئی مہمان آتے ہیں, رشتہ دار آتے ہیں, تو وہ والد خود اپنے ہاتھ سے ان کو کوئی چائے پیش کرتا ہے, کوئی مٹھائی, کوئی جوس وغیرہ, اور اس کا نوجوان بیٹا گھر میں سو رہا ہے. تو یہ ایک بہت غلط رسم ہے, بہت غلط طریقہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. مطلب کہ نوجوانوں کی چاہیے کہ اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھے, مہمان آ رہے ہیں, بزرگ آ رہے ہیں, لوگوں کے گھروں میں جائیں, رشتہ داروں میں, جو ہمارا پرانا ایک کلچر گاؤں میں تھا وہی تھا کہ ہم مطلب کہ عید کے نماز کے فوراً بعد ہم تمام گھروں میں جاتے تھے, ان کے ساتھ بڑوں کے ساتھ ملتے تھے. جو بیمار تھے, بیماروں کے ساتھ بیٹھنا یہ بہت ضروری ہے. اور اگر یہ نوجوان اپنے والدین کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ گھروں میں جائیں, رشتہ داروں سے ملے, بزرگوں سے ملے, اساتذہ سے ملے, تو ان کی زندگی میں ایک اچھا قسم کے ایک مثبت تبدیلی آئے گی, اور ایک خوشی محسوس ہوگی, اور رہنے سہنے کا, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سیکھتے ہیں. لیکن نوجوان جو کام کر رہے ہیں یہ بالکل انتہائی غلط ہے. میں اس کو بالکل اپریشیٹ نہیں کروں گا, بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم آج کے دن سے یہی میسج کنوے کریں اپنے نوجوانوں کو کہ اپنے بزرگوں کے پاس جائیں, اپنے اساتذہ سے ملے, عید کے دن مبارکباد دے, ان کے ساتھ بیٹھے, کھائیں پیے, جو بھی ہے, لیکن ملنا چاہیے. سونا جو ہے نا وہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ پورے رمضان میں اپنے عبادت کی, تراویح کی, سحری کی, آپ کی نیند میں کمی آئی ہے تو ایک مقصد کے لیے کمی آئی, تو بھی ابھی آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے پھر عید کے دن نماز پڑھنے کی سے ملے, یہ بہت غلط ہے. بہت پیاری آپ نے بات کی, اور بڑی دلچسپ آپ نے بات کی کہ یہ جو دن ہے یقیناً پرمسرت دن ہوا کرتا ہے, اور آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی ہوتی ہے, اور انسان بڑا اچھا فیل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ جو عید ہے یہ رمضان کے 30 روزے گزارنے کے بعد
تشریف لاتی ہے اور بہت خوشیاں اپنے ساتھ لاتی ہیں، اور بہت سے لوگ جو ڈفرینٹ سٹیز کے اندر جاب کرتے نظر آتے ہیں وہ بھی اپنی فیملیز کے ہاں عید منانے کے لیے آتے ہیں، اور بڑا خوشگوار ایک انداز ہوا کرتا ہے۔ گھر کے اندر مزے مزے کے پکوان بھی چل رہے ہوتے ہیں اور تمام ہی لوگ گھر میں موجود ہوتے ہیں، دور دراز سے لوگ بھی آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہوتے ہیں، تو بڑا ایک مزے برے انداز کے اندر ہم اس چیز کو گزار سکتے ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، عید کا تصور اسلام میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، عید کا دن ایک خوشی کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ میں تشریف لے کر آئے ہجرت کر کر، تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ سال میں 2 خوشی کے دن مناتے ہیں۔ جی جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ خوشی کے تہوار ہیں، تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، ہم زمانہ جاہلیت سے یہ 2 دن سال میں خوشی کے مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا کہ آپ کو اب 2 دن دیے جائیں گے، وہ ایک اسلامی اعتبار سے خوشی کے دن ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے ہمیں خوش رہنے کا اور یہ خوشی کا دن دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں خوشیاں بانٹنا چاہیے، محبت۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ للصائم فرحتان، کہ روزہ دار کے لیے 2 اللہ ان کو خوشیاں دیتے ہیں۔ فرحۃ عند افطارہ، ایک تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ عید الفطر ادا کرتے ہیں، کہ جیسے اچھا لگتا ہے، اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، سارے مسکرا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ نے ابھی فرمایا۔ اور دوسری خوشی روزہ داروں کے لیے وفرحۃ حین یلقى ربہ، کہ جب یہ روزہ دار اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کو 2 خوشیاں دیتے ہیں، عید الفطر کی اور جب اللہ سے ملاقات کرے گا۔ بہت پیاری آپ نے بات کی کہ عید الفطر یقیناً اسلام نے اگر ہمیں دی ہے تو ہم اس کو اچھے انداز کے اندر گزاریں۔ تو میں جاننا چاہوں گا کہ عید کی نماز کی تیاریوں میں بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ بہت اچھے انداز کے اندر تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور صبح سے نماز فجر کے فوراً بعد ہی سے بہت سے جو نوجوان ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور بڑا ایک اچھا انداز لگتا ہے، اور بڑی ویل ڈریس ہو کر، پرفیوم لگا کر اور اچھی ڈریسنگ کے ساتھ جو ہے وہ مساجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا ان تمام تر چیزوں کو، تو یہ جو ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نماز چھوٹ نہ جائے، ہم اپنی جو پسندیدہ ہمارے جو امام صاحب ہیں ان کی امامت کے اندر ہم نماز ادا کریں، تو بڑا ایک دلچسپ اور بڑا آنکھوں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا ایک پیارا منظر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو یہ جو ایک انداز آپ دیکھتے ہیں، اس چیز کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ہاں بالکل، خوشی کا دن ہے اور ایک جنت کا سما نظر آتا ہے کہ سب خوبصورت کپڑے پہنے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، اور جنت میں بھی یہی کیفیت احادیث پاک میں ملتی ہے۔ اور عید کے دن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھیں تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوتی تھی کہ اشراق نہیں پڑھتے تھے عید الفطر، اور عید کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ یا تو نیا کپڑا پہنتے تھے یا پھر عمدہ صاف اچھا کپڑا پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیتے تھے عید الفطر میں، اور خوشبو لگاتے تھے، اور نہانا یہ بھی ایک سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ہے کہ جب آپ علیہ السلام تشریف لاتے تھے تو پیدل آتے تھے اور وہ تلبیہ پڑھتے رہتے تھے، لبیک اللہم لبیک۔ تو آج ہم شرماتے ہیں، نہیں پڑھتے، مگر پڑھنی چاہیے۔ پیدل آنا عید کے لیے یہ سنت ہے، اور تلبیہ پڑھتے رہنا ایک مناسب آواز میں یہ بھی ایک سنت ہے۔ بہت پیاری سنت کی طرف آپ نے ہاں جو ہے وہ ہماری نظر کو مذکور کیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ اس کو بلند آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے یا ایک دھیمے انداز کے اندر؟ عید الاضحیٰ میں تو کچھ اونچی آواز میں پڑھنا چاہیے، جی جی، اور باقی عید الفطر میں بھی آواز ایسی ہو جو آپ سن سکیں اور ایسا آواز میں پیدل آئیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ جس راستے سے آتے تھے پھر دوبارہ اس راستے سے نہیں جاتے تھے، دوسرے راستے جاتے تھے۔ اور عید کے دن ہمیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں عید پڑھاتے تھے تو وہ مسجد نبوی سے باہر ایک عیدگاہ ہوتی تھی تو وہاں پڑھاتے تھے، تو عید پڑھا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع جاتے تھے، وہاں جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو دوست احباب ہیں، جو بھی جاننے والے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے، اس خوشی کے دن ان کو بھی یاد کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے جو آبا و اجداد یا ایسے کوئی بڑے فوت ہو گئے، ہم ان سے سلام کرنے جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے جائیں،
تو یہ بھی ایک سنت ہے. علامہ صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں یا کوئی بھی گھر سے عزیز جو ہے جیسی وفات ہو جاتی ہے عید سے قبل، تو وہ اسی غم کے اندر عید کو نہیں گزارتے ہیں مکمل طور پہ، اور بہت ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو آپ نے بہت پیاری بات کی کہ پیارے آقا جو ہے وہ قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا یہ جو ایک غم پایا جا رہا ہو فیملی کے اندر، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ ان کو عید کس انداز میں گزارنی چاہیے؟ ہاں، ایک ظاہر سی بات ہے کہ والدین تو بہت ایک قلبی تعلق ہوتا ہے محبت والا، وہ چلے جائیں تو مگر اللہ کا حکم ہے کہ ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، تو ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. جو ہمارے جو ابھی آباء و اجداد یا رشتہ دار والدین میں سے کوئی چلے گئے، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے ایسے نیک اعمال کریں کہ ان کی روح خوش ہو، اللہ ہمارے ثواب کو بھی ان تک پہنچا دے. اور اس عید میں تو ہمیں ایک اور بھی ایک ذہن میں بات رکھنی چاہیے کہ ہمارے مسلمان فلسطینی جو ہے وہ ایک تکلیف میں ہے، ایک غم میں ہے. ہم ان کے لیے بھی بھرپور دعائیں کریں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی عافیت فرمائے اور ان کے حالات کو درست فرمائے. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ وہ مسلمان بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، ان کے اوپر بہت زیادہ مظالم جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. تو آج کے اس پرمسرت موقع پر جہاں پہ آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ ہے، تو آپ بہت سے چہروں کے اوپر مسکراہٹ لا سکتے ہیں اپنی پریزنس کی وجہ سے. جیسے پیر صاحب نے بات کی کہ نماز عید کے بعد سونے کا یقیناً جو انداز ہے بہت غلط ہے، اور برائے اس کے اندر ایسے پہلو پائے جاتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو آپ اٹھیں اور ملیں اپنے قریبی جو عزیز رشتہ دار ہیں، اپنے جو ریلیٹیوز ہیں، فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ عید کی جو خوشیاں ہیں وہ آپ شیئر کریں. بلکہ کھانے پینے کا اہتمام ہونا چاہیے تاکہ اس سے مزید محبت جو ہے وہ بڑھتی ہے. تو پیر صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید کے حوالے سے کوئی دلچسپ واقعہ جو آڈینس کے لیے آپ شیئر کرنا چاہیں. کبیر صاحب ایک شعر ہے، شاعر کہتا ہے کہ جی پہنچے ہوٹل میں تو عید کی پرواہ نہ رہی، پہنچے ہوٹل میں تو عید کی پرواہ نہ رہی، کا کے سوئیوں کا مزہ بھول گئے. مطلب کہ پرانے جو عید تھے وہ کچھ اور انداز میں. ابھی میں آپ کو خود اپنا ذاتی بتا رہا ہوں کہ میں 8ویں کلاس میں تھا کہ میں نے آدھے روزے رکھے تھے 1981 1981 میں نے آدھے روزے، پھر اگلے سال سے 9 کلاس میں ہو گیا تو پھر پورے روزے رکھے. اور گرمیوں کی چھٹی ہوتی تھی اور اس میں یہ روزے بھی آتے تھے، اور گرمی میں ہم نے پہلے روزے رکھے اور عید بھی، تو چھٹیوں میں ہم عید مناتے تھے. پھر ایسا ہوا کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد میں ادھر چلا گیا ایک بیوریج انڈسٹری میں پشاور میں. تو پشاور میں جب میں چلا گیا تو اس میں یہ ہوا کہ میں ایک بیوریج انڈسٹری تھی، تو وہ گرمیوں میں تو ظاہری بات ہے بیوریج کی پھر زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ زیادہ ضرورت تھی. تو ہماری رات کی ڈیوٹی، عید کی رات ہم نے ادھر ڈیوٹی کی، عید کی رات ہم نے ڈیوٹی کی. اور ابھی پھر ہمیں وہ جو ایک گاڑی ہوتی ہے جس میں وہ کریٹ وغیرہ رکھتے ہیں، تو اسی گاڑی میں پھر وہ ہمیں ڈراپ کر رہے تھے. تو جتنے بھی لوگ اس میں بیٹھ گئے، میں مردان کا تھا، گاڑی فیکٹری پشاور میں تھی، تو ہمارے یہاں چارسدے سے ہوتے ہوئے چارسدے کے مختلف دیہاتوں سے ایک ایک بندے کو وہ ڈراپ کرتا رہا. آخری اسٹاپ میرا. جیسے ہمارے گاؤں پہنچ گئے تو لوگ عید کی نماز مسجد سے باہر آ رہے تھے، لوگوں نے نماز پڑھی. مجھے اتنا شدید مطلب جھٹکا لگا، تکلیف، کہہ رہے یہ زندگی کا کیا مطلب یار، عید کی نماز تو میں انتہائی خف ہو گیا. پھر خیر اس پہ کمپنی میں 2-3 اور پھر تقریباً ہر سال ایسا ہوتا رہا کہ میری چھوٹی عید جو تھی نا وہ راستے میں گزرتی تھی، اور پھر 2-3 گھنٹے 4 گھنٹے سو کرنے، پھر اگلی رات پھر ڈیوٹی کے لے جاتے تھے. مطلب کہ ہمیں پھر وہ عید کی چھٹیوں میں پھر ہمیں عید الاؤنس دیتے. اس وقت میں 150 روپے پر ڈے، یعنی 450 روپے میں ہمیں عید الاؤنس ملتا تھا. تو وہ 450 روپے میں ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ یار ہمیں ایکسٹرا پیسے مل رہے ہیں. ابھی دیکھیں آپ بچوں کو، جناب ایک بچہ عید میں 1000 روپے سے تو کم لیتا نہیں ہے، اور پھر اتنے کپڑے اور مطلب اتنا شوز اور ہر چیز، لیکن پھر بھی خوش نہیں ہے. پھر بھی بچے جو ہے نا، نوجوان جو ہے نا، وہ خوش نہیں ہے اور نہ وہ سکون ہے. میں یہی شعر میں نے آپ کو شعر بتایا نا کہ پہنچے ہوٹل میں تو عید کی پرواہ نہ رہی، کہا کہ کک سوئیوں کا مزہ بھول گئے. اس وقت مطلب سوئیاں اور سادگی سے، لیکن لوگ خوش تھے، محبتیں تھی. ابھی کیک آ گئے، بڑے بڑے سب چیزیں آ گئی، لیکن وہ خوشی نہیں ہے. لوگ محسوس نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، الگ اپنے گھر میں ہی کیک کھاتے ہیں، الگ کچھ وہ نہیں، کنسیپٹ نہیں ہے. دوسروں سے ملے، دوسرے کے کام آئیں اور دوسروں کو مطلب بانٹیں.
غریب غربا میں اگر آپ کسی کے گھر میں مطلب کہ آدھا کلو مٹھائی بیچ دینا اور بچے کھائیں گے تو ان میں کتنا اس کے چہرے پہ بالکل مسکراہٹ ایسا ہی ہے، آئیں گی. بہت مسکراہٹ انداز کے اندر وہ اپنی عید کو گزار سکتے ہیں. اور پھر صاحب نے بڑا دلچسپ یہاں واقعہ بھی کوٹ کیا. اس طرح کے واقعات ہماری زندگیوں میں رونما ہو رہے ہوتے ہیں عید کے حوالے سے، بڑے دلچسپ بھی ہوتے ہیں اور بڑے فنی بھی ہوا کرتے ہیں. وہ اسی انداز میں طنز و مزاح سے بھرپور سلسلہ رہے گا گفتگو کے حوالے سے، اور مفتی صاحب سے بھی ہم جانتے رہیں گے کہ عید جو ہے وہ اسلامک پرسپیکٹو کے اندر ہمیں کیسے گزارنی چاہیے. ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے. ناظرین، عید کے اس پرمسرت موقع پر بہت دلچسپ اور طنز و مزاح سے بھرپور سلسلہ جاری ہے گفتگو کے حوالے سے، اور پیر صاحب نے بڑا پیارا واقعہ یہاں پہ کوٹ کیا. اور اس طرح کے واقعات ہماری زندگیوں میں بھی رونما ہو رہے ہوتے ہیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ درزی ہمیں وقت کے اوپر کپڑے نہیں دیتا ہے، تو آپ کی جو افسردگی کا لیول ہے وہ آپ ہی کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ سے سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مسکراہٹ بھرے انداز کے اندر آپ کو جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایشو والی بات نہیں ہے، پھر بھی پیارے لگ رہے ہیں. تو یہ کہہ دینا چاہیے تاکہ سامنے والے کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ جو ہے وہ آ سکے. تو بڑا یہ ایک پرمسرت موقع ہوتا ہے. اس کی ان خوشیوں میں ہمیں سبھی کو ایڈ کرنا چاہیے، اور خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہیں، جو کہ پیر صاحب اکثر کہا کرتے ہیں. اور بڑا یہ پیارا جملہ ہے، اور اس کو امپلیمنٹ کریں نا لائف میں انسان تو اس کے بڑے فوائد بھی ہیں. پیر صاحب مزید میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ آج کی عید اور بچپن کی عید کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ بہت زیادہ فرق ہے کبیر صاحب. ابھی میں خود آپ کو اپنے اسکول لیول کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ ایک یہ ہوا کہ ہم اسکول میں تھے تو ایک چھوٹے عید پہ والد صاحب نے ہمارے لیے کپڑے بنائے، اور وہ کپڑے ایسے بناتے تھے کہ ہمارے والد صاحب جاتے تھے ادھر ایک کپڑوں کے دکاندار سے کپڑے لے لیے میرے اور دوسرے بھائی کے لیے. جی تو پھر ادھر ہی بازار میں ایک دو بچوں کو پکڑ کے نا، اور درزی کو کہتا ہے ایک اس کے عمر کا ہے ایک اس کے عمر کا ہے، تو دوسرے بچے کا وہ ناپ لیتے تھے اور اسی کے ذریعے کپڑے. تو وہ کپڑے چھوٹے عید پہ جب بن گئے نا تو پھر بڑی عید پہ عید قربا پہ کپڑے نہیں لیتے تھے. تو ہماری والدہ نے پھر وہی کپڑے، استری بھی نہیں تھی، وہ عید کی رات کو مطلب کہ تکیے کے نیچے رکھ کے نا اور اس کے اوپر تکیہ رکھ تاکہ وہ استری ہو جائے، پریس ہو جائے. تو نہ استری اور نہ وہی کپڑے جو عید کے ہمیں میرا خیال میں 2-3 سال ایسا ہوا تھا کہ ہم چھوٹے عید پہ جب کپڑے لیتے تھے نا وہ پھر رکھتے تھے بڑے عید کے لیے. ابھی دیکھیں میں نے ادھر دیکھا ٹرینڈ ابھی کیا ہے کہ رمضان سے پہلے لوگ کپڑے لیتے، خریداری لیتے، بلکہ ہمارا جو ٹیلر ہے اس کو پہلے جب پہلی دفعہ میں نے اس سے بات کی کچھ سال پہلے تو اس نے عید سے 10 دن پہلے مجھے کہا کہ جی ہم نے تو بکنگ بند کی ہے، مطلب رمضان سے پہلے، رمضان سے 10 دن پہلے ہم نے بکنگ بند کی ہے. میں نے کہا بھائی پھر ہم کیا کدھر جائیں بھئی، آپ بنے بڑی منت سے اس کو کر کے بولے کہ رمضان سے پہلے بکنگ بند ہو جاتی ہے اور سب لوگ رمضان سے پہلے عید کی خریداری کرتے ہیں. اور پھر مطلب کہ یہ جناب سلا ہوا سوٹ لے لیا اور یہ جو انسٹچ لے لیا، یہ درزی بنائے گا، ایک مطلب کہ تیار بھی ملتے ہیں. تو مطلب کہ ابھی کتنا مطلب کہ چینجز آ گئی اور ہر چیز میں ایک وہ آ گیا. اور ایک مجھے ابھی یہ بھی آپ نے واقعے کی بات کی نا کہ مجھے بالکل ایسا یاد ہے جیسے کل وہ واقع ہوئے کہ ہم اسکول میں تھے اور آپ یقین کریں کہ سب لوگ جا رہے تھے. ہمارا گاؤں ہے مردان میں، پیر آباد کے نام سے، تو ہم مردان آتے تھے، ایک بس تھا ہمارے گاؤں کا، تو ہم اس میں آتے تھے. تو لوگ آتے تھے عید کے لیے. مردان کے ایک میلہ ہوتا ہے، اس میں جو اس طرح کے بازار ہوتے ہیں، اس میں یہ لوگ جھولے اور یہ چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں نا. تو اس میں میرے پاس 18 روپے تھے. جی یقین کرے 18 روپے پہ میں اور میرا ایک کزن ہے پیر قاسم، آج کل وہ ناظم ہے گاؤں کا، ہم آ گئے اور ہم نے ادھر دونوں نے فوٹوگرافی کی، فوٹو بھی بنائی بلیک اینڈ وائٹ، پھر کھانا بھی کھایا، آئس کریم اور اس طرح کی. پھر گھر کے لیے ہم نے کچھ فروٹ بھی لے لیا اور پھر اور بس کے اوپر بیٹھے تھے. تو 18 روپے میں ہم نے عید بنائی. اور ابھی دیکھیں ایک بچے کے پاس کتنے پیسے ہوتے، پھر بھی بچے خوش نہیں ہے اور نہ اس طرح انجوائے کر رہے. ہم نے جو 18 روپے میں انجوائے کیا تھا نا، یقین کرے اگر ان کے پاس 10,000 روپے نا اس طرح یہ انجوائے نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی اب انجوائے کرتے ہی نہیں ہے نوجوان، جو ہے وہ اپنا وقت ایسے ہی گزار دیتے ہیں، عید کے دن سو کے گزار دیتے ہیں یا اور ٹینشن میں ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، والدین سے الجھ جاتے ہیں. اگر 1000 روپے دے دے جی مجھے تو 2000 دے دے، اگر 500 دے دے کہتے ہیں مجھے 1000 روپے دے دے. کسی موقع پہ آج کل نوجوان کے بچے خوش نہیں ہوتے. مطلب کہ اس وقت پیسے بھی کم تھے لیکن جب آپ کو عیدی ملا کرتی تھی کیسا لگتا تھا بچپن میں؟ بڑا زبردست. لیکن ہمیں کیا تو مطلب کہ 1 روپے ملتا تھا یا 8 آنے، مطلب کہ روپے کا آدھا حصہ وہ ملتا تھا، ہم بڑے خوش ہوتے تھے. ابھی تو مطلب کہ ہزار اور اب جب آپ عید دے رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو یا ڈیفرنٹ لوگوں کو تو کیسا فیل آ رہا ہوتا ہے؟
ہاں میں تو یقین کر میں نے تو بلکہ میں اپنے گھر میں میرے پاس پورے سال میرے پاس فریش کاپی ہوتی ہیں. میں عید میں ضرور مطلب کہ یہ ایک میرا ٹرینڈ ہے کہ بہت کئی سالوں سے جب سے میں نے نوکری تقریباً کی نا تو پہلے سال سے میں اپنے پاس فریش کاپی دوست ہوتے ہیں بینک میں تو میں فریش کاپی ضرور دیتا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ یار میں کسی کو دوں اور وہ خوش ہو جائیں. غریب اور عوام میں اس طرح کی مطلب کہ سرسایہ بھی دیتے ہیں پہلے سے دیتے ہیں اور اس طرح کے بچوں کو رشتہ داروں کو جو جاننے والے جو ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں عیدی. بڑا اچھا محسوس ہوتا ہے. بہت پیاری آپ نے بات کی اور اس طرح کے واقعات ہم جب سنتے ہیں تو یقیناً بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ واقعات تمام ہی کے ساتھ پیش آ رہے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ زمانہ طالب علمی میں کوئی دلچسپ واقعہ عید کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیش آیا ہو یا اس کے علاوہ کوئی واقعہ جو عید کے حوالے سے آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہوں کوئی؟ ہاں زمانہ طالب علمی میں تو ہم بس کیونکہ یہ شروع سے ہی ہم پورا رمضان جو ہے وہ قرآن الحمدللہ پڑھانا ہوتا ہے تراویح میں اور باقی پورا سال جو ہوتا ہے وہ مدارس میں پڑھنے کے اعتبار سے. تو عید کے دن بس رشتہ داروں سے ملنا اور محبت بانٹنا بڑوں سے نصیحت حاصل کرنا. تو ہمارے ہاں ہمارے والد صاحب بھی الحمدللہ مولانا ہے تو وہ پھر ہمیں مختلف علماء کے پاس لے کے جاتے تھے, ہم ان کی صحبت میں بیٹھتے تھے. تو بس اتنا یاد ہے. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ آپ کے جو والد صاحب ہیں علماء کرام کی صحبت میں آپ کو لے جایا کرتے تھے اور یہ بڑا پیارا ایک انداز ہوتا ہے کہ جو والدین ہیں بچوں کو اپنے جو کولیگز ہیں اپنے جو فرینڈس ہیں ان سے ملواتے ہیں اور بچوں کو بڑا اچھا لگتا ہے. بچوں کے اندر ایک امید بھی ہوتی ہے کہ اب ہمیں عیدی ملے گی یہاں سے. تو پھر سب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سے جو آپ کے بھی کولیگز ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ آپ کے ہاں آتے ہوں گے آپ کے گھر پہ عید ملنے کے لیے آپ سے, اور بچوں کو اندر سے امید ہوتی ہے کہ اب جو ہے وہ یہ فادر کے دوست بھی ہیں تو اب تو عید پکی ملے گی. تو یہ جو ایک انداز ہوتا ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بالکل بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے اور چھوٹے بچے ویسے تو اگر مہمان آ جائے تو وہ ملنے کے لیے نہیں آتے, لیکن عید کے موقع پہ یا ایسے خوشی کے موقع پہ وہ ضرور مطلب کہ آپ کے ساتھ ہیلپ بھی کریں گے, آپ کے ساتھ وہ گلاس وغیرہ کپ وغیرہ بھی لے آتے ہیں تاکہ ان کو امید ہوتی ہے یا آخری وقت میں آ جائیں گے مہمانوں سے ہاتھ مل لیتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ مل جائیں. تو یہ ایک ہوتا ہے. لیکن میں اس موقع پہ ابھی یہ بات ضروری سمجھتا ہوں جو آج کل ہمارے جو نوجوان ہیں جو میں ایک کمی محسوس کر رہا ہوں کہ بھئی ان کو چاہیے کہ اپنے محلے کی سطح پہ چھوٹے چھوٹے تنظیمیں بنائیں, سوسائٹی بنائیں, سماجی کلب مطلب اس طرح کے آرگنائزیشن بنائیں اور وہ پھر اپنے محلے کی سطح پہ وہ 10-12 بندے مل کے آئیڈینٹیفائی کرے کہ ہمارے اس محلے میں کون غریب ہے, کون ناچار ہے, کون مطلب کہ اس کا بیمار ہے, تاکہ اس کی اس غریب سے بڑوں کے ساتھ مل کے ان سے ڈونیشن لے کے اور خود اپنے اکٹھے کے. یہ ضروری نہیں کہ کوئی کسی کو 1-1 لاکھ روپے دے دے, تھوڑے تھوڑے پیسے میں مل کے نا تو وہ ان کی مدد کی جائے. تو یہ جو سماجی تنظیمیں ہیں محلہ کے سطح پہ میں ابھی یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی بہت کمی محسوس کر رہا ہوں. پہلے نوجوانوں میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا, ابھی جو نوجوان ہے وہ انفرادی طور پہ خاص کر جو موبائل جب سے آئے ہیں موبائل میں کی وجہ سے نئی اسپورٹس کی طرف جاتے ہیں, نئی سماجی تنظیموں کی طرف جاتے ہیں اور نہ مطلب کہ اس طرح کی ایک کمیونیکیشن سکل کے حوالے سے اس طرح کی مختلف جگہوں پہ بیٹھ کر کے نا لوگوں سے سنتے تھے بڑوں سے, ابھی وہ چیز ختم ہو رہی ہے. تو سماجی تنظیمیں جو ہے نا وہ معاشرے میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہیں. بہت پیاری آپ نے بات کی اور یہ اپنی بہت اہم بات کی کہ پہلے کا جو نوجوان تھا وہ ان تمام تر چیزوں کو کرتا ہوا نظر آتا تھا. اب وقت ہی نہیں ملتا ہے, ہم سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے آپ کو اتنا زیادہ مصروف کر چکے ہیں کہ ان عید کے ایام کے اندر کیا باقی عام روٹین کے اندر بھی ہم جو ہے وقت نہیں مل پاتا کہ ہم اس طرح کی تمام تر چیزوں کی طرف آ سکیں. تو مفتی صاحب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے جو نوجوان ہوتے ہیں رمضان کے اندر بہت سی چیزوں نے پینڈنگ کی ہوتی ہیں, یہ بھی عید پہ کریں گے, یہ بھی عید پہ کریں گے, یہ بھی عید پہ کریں گے, یا کوئی بھی اللہ معاف فرمائے کوئی ایسی چیز جو غیر شرعی ہے وہ بھی انہوں نے مائنڈ بنایا ہوتا ہے کہ رمضان میں نہیں بلکہ عید میں کریں گے, رمضان کے احترام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جاننا چاہوں گا کہ عید کو کس انداز کے اندر گزارا جائے تاکہ انسان گناہوں سے بھی محفوظ رہے اور اس ایک بابرکت دن بھی ہے جیسے آپ نے بات کی عید کا دن جو ہے تو اس کی برکات سے بھی مستفید ہویا جا سکے. ہاں بالکل ایسی ہی ہے کہ یہ ایک اسلامی خوشی کا دن ہے, بالکل صحیح. تو اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اللہ نے تو اسلامی ہمیں خوشی دی ہے تو ہم اس کو گناہ کے انداز میں گزاریں, رائٹ. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے پورا رمضان ایک پریکٹس کی ہے نماز کی, تلاوت کی, ذکر میں اور خاموش رہنے کی, اچھے اخلاق کی, تو ہم وہی عادت اپناتے رہیں,
وہی ہم ایسا نہ ہو کہ رمضان میں ہم پھر مسجد میں نہ جائیں، نماز نہ پڑھیں. اور دوسرا خوشی کا دن ہے تو جو ہم سے ناراض ہیں اور بڑے ہیں چھوٹے ہیں، ہم ان کے پاس خود چل کر جائیں اور ان کو مطلب محبت سے گلے لگائیں اور ان سے بات کریں، ان کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائیں، تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہمارا دل بھی مطمئن ہو جائے. اچھا، عید کے حوالے سے تحائف دینے کا جو انداز اپنایا جاتا ہے، جو کہ اب یہ بھی ماند پڑتا چلا جا رہا ہے. اب تو بھئی یہ انداز ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر ہی آپ کو عید کے پیغامات موصول ہو رہے ہوتے ہیں اور وہیں پہ جو ہے وہ آپ ان کے جوابات بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور عید جو ہے وہ تقریباً سوشل میڈیا تک جو ہے وہ محدود ہو کے رہ گئی ہے. تو پہلے ایک انداز ہوتا تھا جیسے آپ نے کہا گفٹ وغیرہ بھی دیے جائیں، تو اس چیز کو کیسا دیکھتے ہیں کہ جو لوگ عید کے موقع پر اپنے جو کولیگز ہیں، اپنے جو دوست ہیں، ان کو جب عید اس طرح کے گفٹ جو ہے پیش کرتے نظر آتے ہیں؟ ہاں، کوئی مجبوری ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک ہے تو پھر تو فون پر یا خط کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نہیں تو ایک مطلب رشتہ داروں سے، دوستوں سے خود جا کر ملاقات کرنی چاہیے، ان کو سینے سے لگانا چاہیے اور ان کے لیے ہدیہ بھی لے کر جانا، یہ بھی اچھی بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے. خصوصاً ان لوگوں کو ہدیہ دیں جو آپ سے ناراض ہیں اور ان کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے تو آپ ہدیہ دے کر اس بات کو خوش کر دیں. تہادو تحابو، آپ ہدیہ دیجئے، آپ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تو لہٰذا مطلب صرف سوشل میڈیا تک نہیں خوشی منائے، مطلب ایک دوسرے سے ملاقات کریں، والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے گپ شپ لگائیں، بہن بھائیوں کے پاس جو دور رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ان سے ملاقات کرنی. بہت پیاری اپنی بات کی. اور یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم خوش رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کی وجہ ہم بنیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ان کے لیے ہم ایسا کون سا انداز اپنائیں جس سے ان کو خوشی ہوگی. تو یہاں پہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی کہ جب آپ گفٹ دیتے ہیں، کسی کو تحائف دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، تو ایٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دل کے اندر آپ کی جو محبت ہے وہ اجاگر ہوتی ہے. اور ایک بڑا ہی خوبصورت انداز ہے، اسلامی تعلیمات بھی ہیں، اور اس انداز کو بھی اگر ہم اپنائیں تو بڑا ایک خوشگوار جو معاشرہ ہے اس کی تشکیل کے اندر اپنا جو ہے وہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ایک اچھا انداز جو ہے وہ یہ اچھا انداز بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک جو میٹ اپس کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بہت سی چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اور خوشی کے موقع پر جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں تو وہ بہت سی ایسی چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے جو عام روٹین کے اندر وہ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اندر سے ایک خوشی کا ایک انداز ہوتا ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے تمام تر چیزیں جو بھی شیئر کر رہا ہوتا ہے. پھر صاحب یہ بھی دیکھا ہم نے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ بریک میں کہ آپ کو 1000 کے قریب میسیجز اب تک آ چکے ہیں جب تک نماز عید کی ادائیگی آپ نے کی ہے. تو ہر بندہ جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر ڈفرینٹ پلیٹ فارمز کے اوپر عید مبارک کا سیم میسیج جو ہے وہ ہمیں آ رہے ہوتے ہیں، فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہ میسیجز. تو اس چیز کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ اور اس کے رسپانس کرنے میں یقیناً اگر 1000 میسیجز ابھی اب تو آ چکے ہیں تو 2 دن چاہیے اب آپ کو رپلائی کرنے، انڈیویجول رپلائی کرنے کے لیے، تو یہ کیسا لگتا ہے آپ کو یہ تمام تر چیزیں؟ بالکل جی، اس کے ساتھ ابھی یہ بھی آتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے جی تاکہ میں اس کو آہستہ آہستہ 2-3 دن میں 2-3 دن میں جب تک کروں. اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. جی بالکل. اس میں ہمارے ایک مردان میں ایک ریٹائر پرنسپل ہے، ہمارے استاد ہے پروفیسر ہمایوں نما صاحب، وہ ڈرامہ رائٹر بھی ہے اور کالم نگار بھی ہے اور بڑے اچھے ادیب ہے اور تنقید اور بڑے کتابیں انہوں نے لی ہیں. پروفیسر ہمایوں نما صاحب کے انہوں نے ایک بات مجھے کی ایک دفعہ کہ پہلے عید کارڈ بیچتے تھے لوگوں. بالکل. تو عید کارڈ بیچتے تھے تو وہ کہتے کہ ہمارے ایک ڈائریکٹر ایجوکیشن تھے خیبر پختونخوا میں، رشید بادشاہ صاحب، وہ کہتے کہ رشید بادشاہ صاحب کو بورو عید کارڈ ملتے تھے، کہ مطلب اتنے کارڈ کے پورے بورے بن جاتے تھے اس سے. تو وہ کہتے کہ جب رشید بادشاہ ریٹائر ہو گئے تو وہ کہتے کہ جب میں اس سے ملنے کے لیے گیا تو وہ کہتا ہے کہ صبح سے ایک تقویم الحق کا خیل پروفیسر صاحب آئے تھے اور ابھی آپ آئے ہیں، نہ کسی نے عید کارڈ بیچ دیا اور نہ کوئی مبارکبادی کے لیے. تو وہ بھی جو لوگ بیچتے تھے نا عید کارڈ، اور اس طریقے سے جو آدمی کسی پوسٹ پہ ہوتا تھا کسی عہدے پہ تو اس کو زیادہ عید کارڈیں ملتی تھی. اور مجھے خود بھی وہ عید کارڈ والا زمانہ مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے بھی جب ملتی تھی عید کے موقع پہ کوئی دوست عید کارڈ بیچتا تھا، پشاور سے، سوات سے، مختلف علاقوں سے. کوئی کلاس فیل ہوتے ہمارے گرمیوں کی چھٹیوں میں، اور بڑے پیارے پیارے ڈیزائن کے عید کارڈ کرتے تھے اور لوگ، اور میں خود بھی عید کارڈ میں ہم پشاور میں جاتے تھے اسٹال پہ اور ہم پشاور میں عید کارڈ لیتے تھے اور بیچتے تھے دوستوں کو. تو بڑا مزیدار. ابھی یقین کرے ایک پی کی قسم کی عید ہے. مطلب یہ کیا ہے کہ آپ نے واٹس ایپ پہ اور آپ کو پاس آ رہے آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہو. بھائی میں تو ضروری سمجھتا ہوں کہ بندہ خود کچھ لکھے
اس بننے کا نام لکھے, اس کو کچھ مطلب دعائیں لکھے, اس کو کچھ خیریت. یہ کیا بات ہے کہ بھئی آپ کے پاس ایک چیز آئی آپ اسی کو فارورڈ کرو. یہ تو وہ مزہ نہیں ہے جو عید کارڈ میں مزہ تھا نا. پھر ہم رکھتے تھے, پھر ہم دیکھے گھر کے ایک کمرے میں اوپر ایک اس کو سجاتے تھے ٹیپ لگا کے نا, وہ عید کارڈ ایک فیل آتا تھا آپ کو, ایک فیل آتا تھا, اور ہمیں پتہ کیا واقعی میرے دوست تھے, بالکل اور وہ دوستی پھر پکی ہوتی تھی. اور اس کے اوپر بڑا کچھ بڑا پیارے الفاظ لکھا ہوا کرتے تھے, اور بڑی پیاری یادیں وہاں پہ جو ہے وہ منشن کی ہوا کرتی تھی, اور ہاتھ بھی تحریر بھی بڑے پیارے انداز میں ہوا کرتی. بالکل ابھی تو بالکل میں آپ کو کہتا ہوں کہ پی کی تھی. یہی میں دوبارہ کہوں گا کہ پہنچے ہوٹل میں تو عید کی پرواہ نہ رہی, کہا کہ کیک سوئیوں کا مزہ بھول گئے. جی بار بار ہوٹل کا تذکرہ آپ کرتے نظر آ رہے ہیں, تو بتائیں کھانے میں کیا پسند ہے عید والے دن, کیا آپ شوق سے کھاتے ہیں؟ ہم تو زیادہ تر جو ہے نا ہم یہ سوئیاں بناتے ہیں. یہ صرف اپنے لیے بناتے ہیں یا اور کسی کو بھی کھلاتے ہیں؟ نہیں, جو بھی ہمارے گھر اسی دن آتے ہیں کافی تعداد میں ہم بناتے ہیں. بچے کیک بھی پسند کرتے ہیں, اور وہ بھی چاکلیٹ کیک, مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے, وہ چاکلیٹ کیک ضرور لاتے ہیں بچے. اور سوئیاں ساتھ فروٹ بھی ہم رکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا بندہ آ جائے وہ بیمار ہے, کوئی شوگر کا بیمار ہے, تو اس کے لیے میٹھا نہیں ہے, لیکن میٹھا ہمارے گھر میں ہم رکھتے ہیں, اور جو بھی آتا ہے خود بھی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی, اور بڑا مزہ آتا ہے اس سے. برا یہ پیارا انداز ہے کہ اب آپ سے کوئی کلیگ آپ سے ملنے آئے تو آپ اس کا بڑے پورا مسرت انداز کے اندر استقبال کریں, اس کو کھانے کے لیے وہ چیزیں تمام کر دیں جو دیکھ کے اس کا جو دل ہے مزید باغ باغ ہو جائے. میں مفتی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عید والے دن یقیناً خوشی کا ایک تہوار بھی ہوتا ہے, تو آپ کے گھر میں مزے کا کیا بنتا ہے اور کیا کھاتے ہیں آپ عید والے دن؟ ہماری جو والدہ ہیں وہ تو جیسے پیر صاحب نے فرمایا سویہ بناتی ہیں, اور تو میں تو ویسے یہ کوشش کرتا ہوں کہ عید پڑھانے جب جاؤں تو میں طاق عدد کھجور کھا لیتا ہوں. رائٹ. اور سنت بھی یہی ہے. بالکل. تو پھر نماز پڑھا کر پھر مطلب سویاں کھا لیتے ہیں, یا کچھ جو والدہ نے بنایا ہو گپ شپ لگاتے ہیں, تو الحمدللہ بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے. بہت پیاری آپ نے بات کی کہ اب جب عید کے لیے جائیں تو میٹھا کھا کے جائیں, یہ سنت بھی ہے جیسے آغاز میں آپ نے بات کی. اور آج کے پروگرام کے اندر ہم نے جانا کہ جو سوشل ایکٹیوسٹ ہوا کرتے ہیں وہ عید کو کیسے گزارتے ہیں, ان کی عید کتنی مصروف ہوتی ہے اور کس انداز کے اندر وہ تمام تر چیزوں کو کرتے ہیں. اور مفتی صاحب سے بہت جامع انداز کے اندر تمام تر چیزیں ہم نے لی, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو تعلیمات ہیں عید گزارنے کے حوالے سے بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بھی یہاں پیش کی. اور اس انداز کو, خوشیوں بھرے انداز کو جہاں ہم گزارے ہوتے ہیں, یقیناً یہ جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے اس کو پرمسرت انداز ہی میں گزارنا چاہیے, لیکن ان تمام تر چیزوں کو بھی مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ اسلام ان تمام تر چیزوں کی آپ کو اجازت بھی دیتا ہے کہ نہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کا دن آتا ہے یا کوئی بھی خوشی آپ کو میسر آتی ہے تو اس خوشی میں ہم اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں تو ہم ایسی چیزیں بھی پرفارم کر دیتے ہیں جو بعد میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھی. تو آج کے اس پرمسرت موقع پر جب آپ کے چہروں کے اوپر بھی مسکراہٹ ہے تو یہ آج کا پروگرام آپ کے لیے لے کر آنے کا پرپس بھی یہی تھا کہ ہم مکمل طور پہ جان سکیں کہ جہاں عبادات کے اندر ہم مشغول رہے, ہم نے کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہر لمحے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کر سکیں. تو ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے آج کے دن ہم ذرا سی کوئی مسٹیک کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دیں, بلکہ ہم وہی انداز کو اپنائیں جو اسلامی تعلیمات ہیں, اور ایک بڑے پیارے انداز کے اندر اپنے جو بزرگ ہیں ان کو ملیں, اپنے والدین کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیریں. اور کتنا یہ پیارا انداز ہوتا ہے کہ جب بچہ جوان ہو جاتا ہے اور اپنے والد صاحب کو وہ عیدی پیش کرے, اس کے والد کے اوپر کتنا اچھا امپریشن جاتا ہے والدین کے اوپر کہ جو ہمارا بچہ ہے آج ہمیں وہ عیدی دے رہا ہے جس کو ہم پوری زندگی جو ہے وہ عید دیا کرتے تھے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوا کرتی ہیں ان کا اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو تہوار ہوتے ہیں خوشی کے, یہ ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے چہرے کے اوپر جو مسکراہٹ بکھیر چکے ہیں لوگوں کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بھی بکھیریں. میں آپ دونوں ہی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج کے اس پرمسرت موقع پر آپ نے وقت نکالا اور پروگرام کا حصہ بنے. ناظرین, اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کے پاس آتے رہیں گے. اب تک لے اتنا ہی. اپنے میزبان کبیر حیات کو اجازت دیجیے اس امید کے ساتھ کہ آپ میرے لیے دعا کریں اور آپ بھی لوگوں کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ بکھیریے, اور ہم بھی اسی انداز کے پروگرامز لے کر آپ کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ بکھیرتے رہیں گے. بہت شکریہ.